بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب ہم ایک لیسنس کا نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں جو کہ موضوع احادیث کے متعلق ہے، یعنی کہ ان احادیث کے متعلق اس میں معلومات دی جائیں گی جن کے متعلق محدثین کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ یہ من گھڑت ہیں، خود سے بعد میں لوگوں نے بنا لی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی ہیں، اور حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہ کہی نہ کری۔ اور اس سلسلے کو شروع کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آج کل موضوع احادیث بہت زیادہ بیان کی جا رہی ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو خود سوشل میڈیا ہے کہ جس پہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ بہت ساری احادیث بیان کی جا رہی ہیں، بلکہ صرف احادیث نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام کا قول بھی ہوتا ہے، اور اس کی کوئی سند بھی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ کوئی ریفرنس نہیں ہوتا کہ یہ قول واقعی فلاں صحابی کا ہے بھی یا نہیں۔ اور بعض اوقات اگر ریفرنس دیا ہوتا ہے تو وہ ریفرنس ہی غلط ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، اور بعض اوقات وہ ریفرنس بھی صحیح ہوتا ہے، وہ بات بھی اس کتاب میں لکھی ہوتی ہے، لیکن جو مورخ ہیں یا جو علماء ہیں انہوں نے اس روایت کو من گھڑت قرار دیا ہوتا ہے۔ تو اور یہ صرف سوشل میڈیا کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ چیز جیسے بعض علماء نے نشاندہی کی کہ آج بہت سے علماء بھی ممبر پہ بھی، بلکہ بعض اوقات تو کتابوں کے اندر بھی ایسی بہت سی موضوع احادیث موجود ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ ہر مسلمان کو اس بات کا ویسے اپنی عقلی طور پہ بھی، ویسے تو احادیث بھی موجود ہیں لیکن عقلی طور پہ بھی اس بات کا علم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی اپنی طرف سے بات منسوب کرنا ہی گناہ کبیرہ ہے، اور اس کو پھر آگے بڑھانا بغیر علم کے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی کہ جب ہم ایسی باتیں، ایسی حدیث بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ جو کہ موضوع احادیث ہوتی ہیں، تو موضوع احادیث کا بیان کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ اس میں ہم زیادہ سے زیادہ موضوع احادیث کے متعلق علم حاصل کر سکیں۔ اس کے لیے سب سے پہلے جس کتاب کو یوز کیا جائے گا، اس کا استفادہ کیا جائے گا، وہ ہے موضوعات کبیر۔ یہ کتاب ابو حاجر محمد سعید بن بیسونی زغلول کی لکھی ہوئی ہے، ان کی تحقیق و تخریج ہے، اور اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے کیا ہے، اور اس میں پھر کچھ اضافہ حافظ محمد انور زاہد صاحب کا ہے۔ یہ ایک اہم کتاب ہے جس سے ہم استفادہ کریں گے۔ اور دوسری کتاب جو ہے وہ مروجہ موضوع احادیث کا علمی جائزہ، یہ محمد یاسین خان قاسمی صاحب کی کتاب ہے، جو کہ استاد حدیث ہیں جامعۃ الاسلامیہ مسیح العلوم بنگلور میں، اور انہوں نے یہ کتاب مفتی محمد شیب اللہ خان کے زیر نگرانی لکھی ہے۔ اس میں بھی جو ہے وہ بہت ساری موضوع احادیث کا ذکر موجود ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ تھوڑا سا خود حدیث کی جو ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں ان کو سیکھ لیں، کچھ اس کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک اور کتاب ہے علوم الحدیث ایک تعارف کے نام سے، جو کہ محمد مبشر نذیر نے لکھی ہے، بلکہ لکھی کیا انہوں نے ایک طریقے سے اس کو ترجمہ یا کمپائل کیا ہے۔ یہ اصل میں جو کتاب ہے تیسر مصطلح الحدیث ڈاکٹر محمود طاہان کی، اس سے استفادہ کر کے لکھی گئی، یعنی کہ زیادہ تر سمجھ لیں کہ اسی کتاب کا ترجمہ ایک طریقے سے ہے، کچھ اس میں انہوں نے خود بھی اضافہ کیا ہے۔ یہ کتاب یعنی تیسر مصطلح الحدیث بہت سے دینی مدارس کے نصاب میں اصول حدیث کی ابتدائی کتاب کے طور پہ پڑھائی جا رہی ہے، اور اس کتاب کے مصنف ڈاکٹر محمود طاہان کا تعلق شام سے ہے، اور ان کی ساری عمر سعودی عرب اور کویت کی یونیورسٹیوں میں حدیث اور اس سے متعلقہ علوم کی تدریس میں گزری ہے۔ اس کتاب میں مبشر نذیر صاحب نے آزاد ترجمانی کا اصول اختیار کر کے مصنف کی کتاب کو آسان انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کتاب میں پہلے اور آخری یونٹ کا اضافہ بھی انہوں نے کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تدوین حدیث کی تاریخ پہ تھوڑا سی نظر ڈال لیتے ہیں۔ یہ ذرا اہم موضوع ہے، اس کی وجہ ہے کہ جو منکرین حدیث ہیں ان کا ایک بہت بڑا اعتراض یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احادیث نہیں لکھی گئی تھیں، جو کہ ایک درست بات نہیں ہے۔ جزوی طور پہ درست ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت کے لیے اس کو منع کر دیا تھا، لیکن یہ مکمل طور پہ درست نہیں ہے۔ تو احادیث کی تدوین پہلی، دوسری اور تیسری صدی ہجری میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے شب و روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارا کرتے تھے،
انہوں نے آپ کی بہت سی باتوں کو نوٹ کیا اور آپ کی حیات طیبہ میں اور اس کے بعد اسے بیان شروع کر دیا۔ صحابہ کرام سے علم تابعین، یعنی کہ جو لوگ صحابہ کرام سے علم حاصل کرتے تھے، ان کی صحبت میں رہتے تھے، ان کو ہم تابعین کہتے ہیں، ان تک منتقل ہوا۔ ہمیں جن صحابہ کرام سے یہ حدیثیں سب سے زیادہ تعداد میں مل سکی ہیں، ان میں حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، انس بن مالک، ام المومنین حضرت عائشہ، عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ، ابو سعید خدری، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر بن عاص، علی مرتضیٰ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شخصیات ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے صحابہ سے احادیث مروی ہیں، لیکن ان کی تعداد کافی کم ہے۔ بعض صحابہ نے ذاتی طور پر احادیث کو لکھ کر محفوظ کرنے کا کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی شروع کر دیا تھا۔ صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا۔ تابعین ان لوگوں کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا اور ان سے دین سیکھا۔ اگرچہ تابعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت قریب تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل نہ کر سکے تھے۔ چنانچہ وہ بڑے اشتیاق کے ساتھ صحابہ کرام سے آپ کی باتیں سنا کرتے تھے۔ یہی شوق ان کے بعد تبع تابعین، یعنی وہ حضرات جنہوں نے تابعین کا زمانہ پایا اور ان سے دین سیکھا، اور ان کے بعد کی نسلوں میں منتقل ہوا۔ بہت سے تابعین نے بھی اپنے ذخیرہ احادیث کو تحریری صورت میں محفوظ کر لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کردہ معلومات کے بیان کا معاملہ انتہائی حساس ہے۔ ایک متواتر اور مشہور حدیث کے مطابق اگر کوئی آپ سے جھوٹی بات منسوب کر دے تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس معاملے میں صحابہ کرام بہت احتیاط فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے بڑے بڑے صحابہ جیسے سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ، عباس رضی اللہ عنہم اجمعین سے مروی احادیث کی تعداد بہت کم ہے۔ ایسا ضرور ہوا ہے کہ بعض مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص ارشاد فرمایا کہ ان باتوں کو دوسروں تک پہنچا دیا جائے۔ اس کی ایک مثال حجۃ الوداع کا خطبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خطبہ ہم تک معنوی اعتبار سے تواتر سے پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ جن صحابہ نے احادیث بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا، وہ ان کے اپنے ذوق، فہم، رجحان طبع اور انیشیٹو کی بنیاد پر تھا۔ وضع احادیث کے اسباب۔ اس صورتحال کے کچھ منفی اثرات بھی سامنے آئے۔ اسی دور میں اپنی طرف سے باتیں گھڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کا فتنہ پیدا ہوا، جو دین میں پیدا کیے جانے والے فتنوں میں سب سے زیادہ شدید ہے۔ ان گھڑی ہوئی حدیثوں کو موضوع حدیث کہتے ہیں، یعنی وضع کی گئی، بنائی گئی جعلی حدیث کا نام دیا گیا۔ جعلی حدیثیں گھڑنے جیسا مذموم فعل کرنے کے پیچھے بہت سے عوامل تھے، جن میں سے چند اہم یہ ہیں۔ پچھلے آسمانی مذاہب کی طرح اسلام کے دشمن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے مسلمانوں میں کچھ گمراہ کن افکار داخل کرنے کی کوشش میں تھے۔ خلافت راشدہ کے دور میں انہیں اس کا موقع نہ مل سکا، بعد کے ادوار میں انہیں اس کا ایک موقع میسر آ گیا۔ ان لوگوں کے لیے یہ تو ممکن نہ تھا کہ اپنی طرف سے قرآن مجید یا سنت متواترہ میں کوئی اضافہ کر سکتے، کیونکہ ان کو کروڑوں مسلمان اپنے قولی اور فعلی تواتر سے آگے منتقل کر رہے تھے۔ البتہ حدیث کے میدان میں ان کے لیے کسی حد تک گنجائش موجود تھی، چنانچہ اپنے افکار کو پھیلانے کے لیے انہوں نے حدیثیں گھڑنے کا کام شروع کر دیا۔ ابن ابی العوجہ نامی حدیثیں ایجاد کرنے والے ایک شخص کو بصرہ کے گورنر محمد بن سلیمان بن علی کے پاس لایا گیا تو اس نے اعتراف کیا، میں نے تم لوگوں میں 4000 جعلی احادیث پھیلا دی ہیں، جن میں نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا ہے۔ اس کے جواب میں اس نے کہا کہ محدثین انہیں چھانٹ چھانٹ کر الگ کر لیں گے۔ اس دور تک امت میں سیاسی گروہ بندی بھی اپنے عروج پہ پہنچ چکی تھی۔ ہر دھڑے کے کم علم اور کم فہم افراد اپنی اپنی پسندیدہ شخصیات کے فضائل اور ناپسندیدہ شخصیات کی مذمت میں جعلی حدیثیں گھڑنے اور انہیں بیان کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت تک مسلمانوں میں فرقہ پرستی کی وبا بھی پھیل چکی تھی۔ بہت سے فرقہ پرست متعصب افراد اپنے نقطہ نظر اور افکار کی حمایت اور اپنے مخالفین کی مذمت میں احادیث وضع یعنی کہ گھڑنا شروع کی۔ جرح و تعدیل کے مشہور امام ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب الجرح و تعدیل کے مقدمے میں ایسے ہی ایک صاحب جو احادیث گھڑا کرتے تھے اور بعد میں اس مذموم عمل سے توبہ کر چکے تھے کا یہ قول نقل کیا ہے، اس بات پر نگاہ رکھو کہ تم اپنے دین کن لوگوں سے اخذ کر رہے ہو۔ ہمارا یہ حال رہا ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز پسند ہوتی تو اس کے لیے حدیث گھڑ لیا کرتے تھے۔
چونکہ محدثین کو معاشرے میں باعزت مقام حاصل تھا اور ان کے لیے دنیاوی مال اور دولت کے دروازے کھلے تھے، اس لیے بعض مفاد پرستوں نے بھی یہ فوائد حاصل کرنے کے لیے اپنی طرف سے حدیثیں گھڑ کر پھیلانا شروع کر دیں۔ یہ مفاد پرست خود تو اس قابل تھے نہیں کہ محدثین جتنی محنت کر سکتے، انہوں نے سستی شہرت کے حصول کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ اپنی طرف سے حدیث بنانا شروع کر دیں۔ بعض ایسے بھی نامعقول لوگ تھے جنہوں نے محض اپنی پروڈکٹس کی سیل میں اضافے کے لیے ان چیزوں کے بارے میں حدیثیں گھڑنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر ہریسہ، ایک عرب مٹھائی بیچنے والا ہر شخص یہ کہہ کر ہریسہ بیچا کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہریسہ بہت پسند تھا۔ بعض ایسے افراد بھی تھے جو ذاتی طور پر بہت نیک تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ مسلم معاشرے میں دنیا پرستی کی وبا پھیلتی جا رہی ہے تو انہوں نے اپنی ناسمجھی اور بے وقوفی میں دنیا پرستی کی مذمت قرآن مجید کی صورتوں اور نیک اعمال اور اوراد اور وظائف کے فضائل میں حدیثیں گھڑنا شروع کر دیں تاکہ لوگ نیکیوں کی طرف مائل ہوں۔ انہی جعلی احادیث کی بڑی تعداد آج بھی بعض کم علم مبلغ اپنی تقاریر میں زور و شور سے بیان کرتے ہیں۔ مصر کے مشہور محدث اور محقق علامہ احمد محمد شاکر لکھتے ہیں کہ احادیث گھڑنے والوں میں بدترین لوگ اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے وہ ہیں جنہوں نے خود کو زہد اور تصوف سے وابستہ کر رکھا ہے۔ یہ لوگ نیکی کے اجر اور برائیوں کے برے انجام سے متعلق احادیث وضع کرنے میں کوئی مذاقہ نہیں سمجھتے، بلکہ اس خرد فریبی میں مبتلا ہیں کہ اپنے اس عمل کے ذریعے وہ اللہ سے اجر پائیں گے۔ امام مسلم صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھتے ہیں، ہم نے صالحین کو حدیث سے زیادہ کسی اور چیز میں جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ ان تمام عوامل کے نتیجے میں حدیث کے پاکیزہ اور خالص ذخیرے میں بہت سی جعلی احادیث کی ملاوٹ ہو گئی۔ اس موقع پر ہمارے محدثین، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، نے ایک نہایت ہی اعلیٰ نوعیت کا اہتمام فرمایا۔ انہوں نے اپنی دن رات کی محنت سے احادیث بیان کرنے والوں کی عمومی شہرت کا ریکارڈ مرتب کرنا شروع کر دیا۔ ان کی کاوشوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسماء الرجال اور جرح و تعدیل کا وہ فن وجود میں آیا جس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ مشہور جرمن مستشرق ڈاکٹر اسپرنگر کے مطابق ایک ایسا فن ہے جس کی مدد سے 5 لاکھ افراد کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ علم حدیث میں کسی بھی حدیث کے 2 حصے مانے جاتے ہیں، ایک حصے کو اس کی سند اور دوسرا متن۔ سند سے مراد وہ حصہ ہوتا ہے جس میں حدیث کی کتاب کو ترتیب دینے والے امام حدیث کمپائلر سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام راویوں، حدیث بیان کرنے والوں کی مکمل یا نامکمل زنجیر، چین آف نیریٹرز کی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں۔ متن حدیث کا اصل حصہ ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد، آپ کا کوئی عمل یا آپ سے متعلق کوئی حالات بیان کیے گئے ہوتے ہیں۔ سند کی تحقیق میں سند کا حدیث کی کتاب کے مصنف سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ملا ہوا ہونا اور راویوں پر جرح و تعدیل شامل ہیں، جبکہ متن کی تحقیق کو درایت حدیث کہا جاتا ہے۔ سند کا اتصال کا مطلب ملا ہوا ہونا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ سند حدیث بیان کرنے والے سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ملی ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر ایک راوی کی وفات مثلاً 200 ہجری میں ہوئی ہے اور کوئی شخص اس سے 210 ہجری میں حدیث روایت کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنے دعوے میں درست نہیں ہے۔ ایسی صورت میں سند متصل یعنی ملی ہوئی نہیں بلکہ منقطع، ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی 2 اہم اصطلاحیں حدیث میں، متصل ہونا اور منقطع ہونا، یعنی کہ روایت متصل ہے یا منقطع ہے۔ فن رجال وہ علم ہے جس میں حدیث بیان کرنے والے تقریباً تمام راویوں کی عمومی شہرت کا ریکارڈ مل جاتا ہے۔ حدیث میں اس ملاوٹ کی وجہ سے محدثین نے احادیث کو پرکھنے کے اصول مرتب کیے تاکہ فلٹر کر کے اصلی اور جعلی احادیث میں فرق کیا جا سکے۔ ان اصولوں کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال سے وضاحت کرتے ہیں۔ فرض کیجیے امام ترمذی اپنی کتاب الجامع صحیح السنن میں، جو جامع ترمذی کے نام سے مشہور ہے، ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کے سند والے حصے میں سند کچھ یوں بیان ہوتی ہے، ہم سے اس حدیث کو راوی اے نے بیان کیا، ان سے اس حدیث کو بی نے بیان کیا، ان سے اس حدیث کو سی نے بیان کیا، اور انہوں نے اس حدیث کو ڈی سے سنا، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر آگے حدیث۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام ترمذی تک 5 افراد ہیں، جن میں سے ایک صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کے علاوہ 4 اور اشخاص ہیں۔ چھٹے امام ترمذی خود ہیں۔
ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ کیا یہ حدیث واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی یا پھر کسی نے اپنی طرف سے وضع یعنی کہ اپنی طرف سے گھڑ لی، اپنی طرف سے بنا لی اور آپ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ چیک کرنا ہے کہ حدیث اصلی ہے جعلی۔ اس چیکنگ کے لیے محدثین نے جو ٹیسٹ ایجاد کیے ہیں ان میں سب سے پہلا اور اہم ترین یہ ہے کہ حدیث کے راویوں کو اچھی طرح دیکھا جائے کہ وہ قابل اعتبار ہیں کہ نہیں۔ اس اصول کی بنیاد قرآن مجید کی اس آیت پر ہے، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر لو۔ امام ترمذی حدیث کے مشہور امام ہیں اور ان کے حالات ہمیں تفصیل سے معلوم ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ انتہائی دیانت دار، محتاط اور قابل اعتماد شخص ہیں۔ اس معاملے میں ان کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے۔ ان کی کتاب جامع ترمذی ان کی زندگی ہی میں مشہور ہو گئی تھی۔ بہت سے طلباء نے ان سے یہ کتاب پڑھی تھی۔ اس کی سینکڑوں کاپیاں ان کی زندگی ہی میں تیار ہو کر عالم اسلام میں پھیل چکی تھیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک اس کتاب کی لاکھوں کاپیاں تیار کی جا چکی ہیں اور ہر دور میں ہر دینی مدرسے میں حدیث کے طالب علم اس کتاب کو پڑھتے آ رہے ہیں۔ اس کی بہت سی شروحات، کامنٹریز لکھی جا چکی ہیں، چنانچہ اس کے بعد کا کوئی امکان نہیں کہ کسی نے ان کی اس کتاب میں اپنی طرف سے کوئی حدیث گھڑ کر لکھ دی ہو۔ ایسا ضرور ممکن ہے کہ جامع ترمذی کے مختلف نسخوں میں کتابت وغیرہ کی غلطیوں کے باعث تھوڑا بہت فرق پایا جاتا ہو، لیکن مجموعی طور پر اس کتاب کے اپنے مصنف کی طرف منسوب ہونے کے بارے میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ جامع ترمذی کے ہر دور کے نسخے دنیا بھر کی لائبریریوں میں اور میوزیمز میں دستیاب ہیں۔ قدیم دور کی قلمی کتابیں جنہیں مخطوطہ کہا جاتا ہے کو ڈیجیٹل تصاویر کی صورت میں دنیا بھر کے محققین کے لیے دستیاب کر دیا گیا ہے۔ جامع ترمذی کے مختلف ادوار کے نسخوں کا اگر ایک دوسرے سے تقابل کیا جائے تو ان میں کوئی بہت بڑا فرق موجود نہیں ہے۔ کسی کی کتاب میں اپنی طرف سے کچھ داخل کر دینے کا عمل صرف انہی کتابوں میں ہی ممکن ہے جو صرف چند افراد تک محدود تھیں، مثلا اہل تصوف کی کتابیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم سے لے کر امام ترمذی تک کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مشہور صحابی ہیں۔ آپ کی دیانتداری اور حدیث کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ ضرورت اصل میں امام ترمذی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے درمیان موجود 4 اشخاص کو تفصیل سے چیک کرنے کی ہے، کیونکہ اگر کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے تو انہی میں ہو سکتی ہے۔ اس چیکنگ کو محدثین جراح و تعدیل کا نام دیتے ہیں۔ اس عمل میں ان میں سے ہر شخص کے بارے میں یہ سوالات کیے جاتے ہیں کہ کیا ان کی شہرت ایک دیانتدار اور محتاط شخص کی ہے؟ کیا وہ اپنی نارمل زندگی میں ایک معقول انسان تھے؟ کہیں وہ لاابالی اور لاپرواہ سے آدمی تو نہیں تھے؟ کہیں وہ کسی ایسے سیاسی یا مذہبی گروہ سے تعلق تو نہیں رکھتے تھے جو اپنے عقائد اور نظریات کو فروغ دینے کے لیے حدیثیں گھڑتا ہو؟ کہیں وہ کسی شخصیت کی عقیدت کے جوش میں اندھے تو نہیں ہو گئے تھے؟ عمر کے کسی حصے میں کہیں ان کی یادداشت تو کمزور نہیں ہو گئی تھی، یا ان کی حدیث لکھنے والی ڈائری گم تو نہیں ہو گئی تھی؟ یہ صاحب حدیثوں کو لکھ لیتے تھے یا ویسے ہی یاد کر لیتے تھے؟ ان کے قریب جو لوگ تھے ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ وہ کس شہر میں رہتے تھے؟ انہوں نے کس کس امام حدیث سے کس زمانے میں تعلیم حاصل کی؟ وہ کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے؟ ان کی کس کس محدث اور راوی سے ملاقات ثابت ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہزاروں راویوں کے بارے میں یہ معلومات کہاں سے آئیں گی؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ فن رجال کے ماہرین نے اپنی پوری زندگیاں وقف کر کے ان تمام معلومات کا اہتمام کر دیا ہے۔ انہوں نے ان راویوں کے شہروں کا سفر کیا، ان راویوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کی۔ چونکہ یہ لوگ حدیث بیان کرنے کی وجہ سے اپنے اپنے شہروں میں مشہور افراد تھے، اس لیے ان کے بارے میں معلومات بھی نسبتاً آسانی سے مل گئیں۔ یہ تمام معلومات فن رجال کی کتابوں میں محفوظ کر دی گئیں۔ یہ کتاب بھی عام شائع ہوتی ہیں اور کوئی بھی شخص انہیں حاصل کر سکتا ہے۔ اب تو انٹرنیٹ پر بھی یہ کتب لا معاوضہ مہیا کر دی گئی ہیں، کوئی بھی شخص انہیں سرچ کر کے حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارے علم کے مطابق ان میں سے کسی کتاب کا اردو ترجمہ ابھی تک شائع نہیں ہوا، کیونکہ ان کے استعمال کرنے والے سب لوگ عربی سے واقف ہی ہوتے ہیں، چنانچہ ان کا مطالعہ کرنے کے لیے عربی زبان سے واقفیت ضروری ہے۔ حالیہ سالوں میں ایسے سافٹ ویئر بھی دستیاب ہو چکے ہیں جن میں کسی راوی کے نام پر کلک کر کے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ اس کی ایک مثال اردن کا تیار کردہ سافٹ ویئر ہے۔ اس تحقیق کے نتیجے میں ہم اپنی زیر بحث حدیث کے تمام راویوں کے بارے میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ دیانتدار اور معقول لوگ تھے۔ ان کا تعلق کسی ایسے گروہ سے نہیں تھا جو حدیثیں گھڑنے کی شہرت رکھتا ہو۔ یہ محتاط اور اچھی شہرت کے حامل تھے۔
لوگوں کی ان کے بارے میں رائے اچھی تھی، یہ اچھی یادداشت رکھنے والے لوگ تھے، حدیثوں کو محفوظ بھی کر لیتے تھے۔ اگر ان میں سے کسی ایک راوی کے بارے میں بھی ایسی معلومات ہوتی ہیں جس سے وہ ناقابل اعتبار ثابت ہوتا ہے تو اس کی بیان کردہ تمام احادیث کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ مسترد کرنے کا معنی یہ ہے کہ یہ طے کر لیا جائے کہ اس حدیث کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرنا درست نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان راویوں کی آپس میں ملاقات بھی ہوئی ہے یا نہیں۔ فرض کیجئے کہ راوی اے کی پیدائش 200 ہجری میں ہوئی اور راوی بی کی وفات 190 ہجری میں ہوئی، تو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ ان دونوں کی ملاقات ممکن نہیں۔ اسی طرح راوی سی اگر کوفہ میں رہتا ہو اور ساری عمر شہر سے باہر نہیں نکلا، اور راوی ڈی دمشق میں رہتا تھا اور کبھی کسی سفر پر کوفہ نہیں گیا، تب بھی یہ بات کنفرم ہو جاتی کہ ان دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی۔ ایسی صورت میں یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ ان دونوں راویوں کے درمیان بھی کوئی راوی موجود ہے جس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ یہ چیز بھی اس حدیث کی حیثیت کو کمزور کرتی ہے۔ اب باقی معلومات انشاءاللہ اگلے لیسن میں۔